الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک عظیم عزت والے اور حرمت والے مہینے میں ہم سب کو زندگی کی کچھ سانسوں کو لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مہینوں کی گنتی شمار کرائی ہے، اور یہ امت مسلمہ کو سمجھایا ہے کہ جو کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں اور دنیا کے سسٹم کو اور دنیا کے نظم اور نسق کو چلانے والے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دن اور رات، اندھیرا اور اجالا، ہر گھڑی ہر آن بنانے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے مہینوں کو بنانے والے، سال کو بنانے والے بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، میں اور آپ جس حرمت والے مہینے، عظمت والے مہینے سے گزر رہے ہیں، وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، جو بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم کا جو مہینہ ہے وہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور عظمتوں والا مہینہ ہے،
اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کی عظمتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ سال کے پورے 12 مہینے یہ اللہ رب العزت ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو بڑی خصوصیت نوازی، اور وہ 4 مہینے کیا ہیں؟ وہ 4 مہینے یہ ہیں کہ ذی القعدہ، اور دوسرا مہینہ ہے ذی الحج، اور تیسرا مہینہ ہے محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ یہ جو 4 مہینے ہیں یہ بڑی حرمت والے مہینے اللہ پاک نے اس کو نقل فرمایا، اور خصوصاً ماہ محرم الحرام کو۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام کے مہینے کو اس وجہ سے خصوصیت نہیں ہے کہ اس میں نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش آئی، یا پھر اس مہینے کی خصوصیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس مہینے میں تاریخ کے بڑے بڑے واقعات پیش آئے، بلکہ اس مہینے کی خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہنے والے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزوں کے علاوہ اگر کوئی روزے رکھنے کا مہینہ ہے تو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس میں بھی عاشوراء کا روزہ ہے۔ کس کا روزہ ہے؟ عاشوراء کا روزہ۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اسلامی تاریخ میں اور اسلامی اسٹوری میں اس محرم الحرام کے مہینے کی بڑی خصوصیات نقل کی گئی، اور بڑی عظمتوں اور بڑی برکتوں کا یہ مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو عام لوگوں کا ماحول یہ تھا، زمانہ جاہلیت میں اور خصوصاً قریش مکہ کے، ان کا ماحول یہ تھا کہ وہ عاشوراء کے روزے کو رکھا کرتے تھے۔ محرم الحرام کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ انہیں وراثت میں ملی ہوئی تھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، اور وہ اسی منہج پر چلتے تھے کہ وہ اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی میں اور ان کی نقل کرتے ہوئے وہ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے لوگ عاشوراء کے روزے کو رکھا کرتے تھے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ پیش آیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد پیش آیا۔ کب پیش آیا؟ دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پیش آیا، اور وہ بھی 50 سال کے بعد پیش آیا۔ کتنے سال؟ 50 سال کے بعد۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کو نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، اور نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، اور نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، بلکہ اس کو فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے کہ اس مہینے کی حرمت کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل کر دیا۔ ان لوگوں کی شہادت کے واقعات، اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو بہت بعد میں پیش آیا ہے، بلکہ اس کی حرمت کا اعلان تو اللہ پاک نے پہلے ہی اپنے قرآن کریم میں نقل کر دیا ہے۔ تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، ماہ محرم الحرام میں نہ ہمیں خوشی کا حکم ملا ہے شریعت کی طرف سے، نہ ہمیں غم کرنے کا حکم ملا ہے شریعت کی طرف سے۔ ماہ محرم الحرام کو بعض لوگ منحوس مانتے ہیں، اس کو اچھا مہینہ نہیں سمجھتے، اس میں شادیوں کا رواج لوگ روک دیتے ہیں تاکہ محرم الحرام کا مہینہ ختم ہو جائے، اس کے بعد ہم شادی کا سسٹم اور نظام چلائیں۔ لیکن قرآن کریم میں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں بھی اس کی کوئی صاف طور سے اس ماہ محرم الحرام میں نہ خوشی کو منانے سے منع کیا گیا، نہ غم کو منانے سے منع کیا گیا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام کا جو مہینہ، جس مہینے سے میں اور آپ ابھی گزر رہے ہیں، یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت نہیں کیے تھے تو مکہ المکرمہ میں جہاں آپ رہا کرتے تھے، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ محرم الحرام میں روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ ہجرت کا آپ کو حکم ہوا اور آپ نے ہجرت کی، تو جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہاں مدینہ منورہ میں یہود و نصارہ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ان کے اکابر علماء کو سامنے بٹھا کر اس کی وجہ پوچھی کہ بھئی آپ لوگ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے تم روزہ رکھتے ہیں؟ تو ان یہود و نصارہ کے علماء کہنے لگے کہ اس دن تو ہمارے نبی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعون کی قوم سے نجات ملی تھی۔ اصل واقعہ یہ پیش آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظلم و ستم کی حد بڑھ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جانے لگے، انہیں ہر طرح کی تکلیفیں دی جانے لگیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، اپنے ماننے والوں کو لے کر نکل گئے۔ جب دور جا کر دیکھا تو سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو ان کے خون کا پیاسا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس سمندر پر لاٹھی ماری اور اس سمندر میں 12 راستے ان کو نکلنے کے لیے مل گئے۔ خیر یہ بہت بڑا واقعہ ہے، مجھے آج کے بات کی مناسبت سے یہ بات عرض کرنی ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے سمندر کے اس کنارے، اور فرعون جب ان راستوں پر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکل پڑا تو بیچ سمندر میں جب پہنچا تو اللہ کی طرف سے پانی کو حکم ہوا اور وہ پانی ایک دوسرے کے ساتھ میں مل گیا، اور فرعون اور اس کا پورا لاؤ لشکر پانی کے اندر ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کنارے پر پہنچ کر اللہ کے یہاں شکرانے کے طور پر عاشورہ کے دن روزہ رکھا کہ اللہ نے اتنی بڑی قوم جو جلاد تھی، ظالم تھی، لوگوں پر ظلم و ستم ڈھایا کرتی تھی، اس قوم سے اور اس فرعون سے اللہ نے مجھے نجات دی ہے، تو بطور شکرانہ کے وہ عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ یہود و نصارہ کے علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم اس وجہ سے ان کی نقل کرتے ہوئے، یعنی اپنے نبی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتے ہوئے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری کہانی سنی، پورا واقعہ سنا، تو آپ نے کہا نحن اولا منکم، نحن اولا منکم، ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں۔ کیا رکھیں؟ ہم بھی عاشورہ کے دن کیا رکھیں؟ روزہ رکھیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن ایک روزہ رکھا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ دیکھا ماحول کہ یہود و نصارہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور ہم مسلمان بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو ایک ہی عمل میں ہماری مماثلت ہو گئی، شرکت ہو گئی۔ عمل ایک ہو رہا ہے لیکن اس میں شرکت مسلمان بھی کر رہے ہیں، یہود و نصارہ بھی کر رہے ہیں۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں صحابہ نے پیش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، فرمایا میرے صحابہ، انشاءاللہ آئندہ سال ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ رکھا تھا 10 کا، اب موقع تو نکل گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے عرض کیا، انشاءاللہ آئندہ سال ہم کیا کریں گے؟ 9 کا روزہ رکھیں گے۔ کیوں 9 کا روزہ رکھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے رکھ رہے ہیں تاکہ وہ یہود اور نصارہ کے ساتھ مماثلت نہ ہو جائے، شرکت لازم نہ آئے۔ میرے عزیز بزرگ اور دوستوں، تھوڑا سا ہم یہاں رک کر ایک بات سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے جیسا عمل جو خالص اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، جس میں کوئی باہر کی چیزوں کا شبہ نہیں ہوتا ہے، نماز اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ مجھے 4 لوگ دیکھیں، تہجد اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ 4 لوگ مجھے تہجد گزار کہیں، میں تلاوت قرآن کریم اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ کہیں کہ بھئی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے، ذکر اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ میں یہ اللہ والا ہے، ذکر کرنے والا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، روزہ ایسا عمل ہے کہ سوائے روزہ رکھنے والے کے اور اللہ کے درمیان اللہ کے علاوہ کوئی اس چیز کو دیکھنے والا نہیں۔ ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ یہ روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، جب وہ بتائے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ بھئی یہ صاحب روزہ ہے۔ اتنا بابرکت عمل ہے روزے والا عمل، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے ساتھ مماثلت ہونے کی وجہ سے تاکیداً فرمایا کہ آئندہ سال ہم 9 کا روزہ رکھیں گے تاکہ ان کے ساتھ میں مماثلت نہ ہو، کیونکہ یہود جو تھے، نصارہ جو تھے، وہ صرف 10ویں ہی کا روزہ رکھتے تھے، 9ویں کا روزہ نہیں رکھتے تھے، یا پھر 11ویں کا روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ صرف 10 ہی کو عاشورہ کے دن ہی روزہ رکھتے تھے۔ تو میرے عزیز بزرگ اور دوستوں، اس عمل میں شرکت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور آئندہ سال 2 روزوں کے رکھنے کا حکم فرمایا۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ آئندہ سال آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔
اور 90 کے روزہ رکھنے کی نوبت ہم صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش نہیں آئی. تو اب کیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ مشورہ کیا آپس میں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ یہود اور نصارہ اور غیروں کے ساتھ مماثلت نہ ہو، شرکت نہ ہو. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ آئندہ سال 90 کا بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ہم آپ کی منشا پر عمل کرتے ہوئے اب آنے والے 90 اور 10 کو دونوں دن ہم روزہ رکھیں گے. یعنی 9 کو بھی روزہ رکھیں گے اور 10 کو بھی روزہ رکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات طے ہو گئی. میرے عزیزوں، آج ہمارے طور اور طریقے ہم تھوڑا سا دیکھ لیں. ہماری شادی بیاہ کے رسومات دیکھیں، کیا غیروں سے مماثلت نہیں ہے؟ ہمارے جنازے دیکھیں، کیا غیروں کے ساتھ مماثلت نہیں ہے؟ ہمارا سلام کا رواج دیکھیں، کیا غیروں کے ساتھ مماثلت نہیں ہے؟ ہمارے روز مرہ کی زندگی پر ہم تھوڑا نظر دوڑائیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ میرے عزیز بزرگ اور دوستوں، ہمارے روز و دن کے اکثر کام غیروں کی مماثلت کے ساتھ میں چل رہے ہیں. اور یہاں دیکھیں، روزے جیسا عمل ہے، نیکی والا عمل ہے، خیر کا عمل ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی بڑی منقبت اور اس کا بڑا مرتبہ ہے روزے کا. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، مماثلت کی وجہ سے 90 کے روزے کا حکم فرما رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ تو صرف ایک روزہ رکھتے ہیں 10ویں کا، یوم عاشورہ کے دن. تم میری قوم اور میری امتیوں، تم 90 کا بھی روزہ رکھو اور 10ویں کا بھی روزہ رکھو تاکہ ان کے ساتھ مماثلت نہ ہو. میرے عزیز بزرگ اور دوستوں، آج ہمارے نوجوانوں کی کٹنگ دیکھیں، کیا یہود و نصارہ کے ساتھ مماثلت نہیں ہے؟ ان کی پینٹ دیکھیں، ٹخنوں سے نیچے لٹکی رہتی ہے ہمیشہ، کیا یہ یہود و نصارہ کے ساتھ مماثلت نہیں ہے؟ کیا یہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں ہے؟ کیا یہ غیروں کا طریقہ نہیں ہے؟ گلے میں ٹائی دیکھیں، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ دیکھیں، بدن پر پہنے جانے والا کپڑا ہم دیکھیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے جیسے عمل میں بھی یہود و نصارہ کی شرکت کو گوارا نہیں کر رہے ہیں، تو ہماری اس روزانہ کی زندگی میں ہم کتنا کیا کر رہے ہیں؟ میرے عزیز بزرگ اور دوستوں، یہ آج جو حالات امت پر آئے ہوئے ہیں، اور روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والا ہر دن کا سورج ایک نیا فتنہ، ایک نیا شوشہ لے کر اجالا دے رہا ہے، روشنی ڈال رہا ہے. میرے عزیزوں، ہمیں یہ میسج اور پیغام ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی مشابہت کے ساتھ میں گزرتی ہے، کتنی مماثلت ہے ہمیں ہماری زندگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ماہ محرم الحرام یہ منحوس مہینہ نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شادیاں نہیں طے کرتے. ماہ محرم الحرام یہ کوئی بے برکتی کا مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے، نہ خوشی کا مہینہ ہے، بلکہ یہ عام مہینوں کی طرح یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے. پھر اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین 9ویں اور 10ویں یعنی 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، اور وہی ترتیب آج تک ہم تک پہنچی ہوئی ہے. لیکن فقہا نے اس پر کھل کر امت کو یہ میسج اور پیغام پہنچایا کہ اگر کسی کو 9ویں کا روزہ رکھنے کی توفیق نہ ملتی ہے تو وہ 10 رکھے اور 10 کے ساتھ 11 کا روزہ بھی ملا لے. اگر کوئی 9 محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھتا ہے اور صرف 10ویں کا روزہ رکھتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے.
دو قسمیں ہیں بھائی مکروہ کی، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی اس کو کہتے ہیں جو حرام تک پہنچانے والی ہو، اور مکروہ تنزیہی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے البتہ گناہ نہیں ہے، شریعت نے اس کو کیا کیا ہو؟ ناپسند کیا ہو۔ اور فقہا نے یہ کہا کہ اگر کوئی یوم عاشورہ کے دن صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ میں 9 کا روزہ یا 11 کا روزہ نہیں ملاتا ہے، تو وہ مکروہ تنزیہی والا عمل کر رہا ہے اور خلاف اولا عمل کر رہا ہے۔ یعنی دونوں باتوں کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں اس روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ اس کو ثواب ملے گا نہ اس کو اس پر گناہ ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا۔ بھئی گھڑی مت دیکھیں، آپ کو بہت ہی رات و دن کی محنت کے بعد یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے نقل کی۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو مکروہ تنزیہ اور مکروہ تحریمی یہ ہے، اور خلاف اولا اور خلاف غیر اولا کا مطلب یہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو ماہ محرم الحرام جو ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں میں سے ہے، البتہ ان 4 مہینے جو ہیں جو اللہ پاک نے برکتوں کے، عظمتوں کے، خیر کے مہینے بنائے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام ہے۔ پہلا مہینہ کون سا ہے؟ ذی القعدہ۔ دوسرا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام۔ اور تیسرا مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج۔ اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ کون سا مہینہ ہے؟ رجب۔ یہ 4 مہینے جو ہیں اللہ کے یہاں بڑی برکتوں اور عظمتوں والے مہینے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ اس میں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو یعنی محرم الحرام کے مہینے کو اللہ نے میرا مہینہ ایسا کہا ہے، یعنی یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث میں نقل کیا ہے۔ البتہ ایک نقطہ آخر میں یہ سمجھنا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث گزرے۔ کون ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں یہ کہا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی نسبت محرم الحرام کے ساتھ میں کی۔ کس کی نسبت؟ اپنی بھئی 4 بڑے لوگوں سے اگر کسی کی پہچان ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھئی بڑے لوگوں سے اس کا کانٹیکٹ ہے، اس کے تعلقات ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں بھئی؟ تو جس مہینے کی نسبت اللہ پاک اپنی طرف کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ وہ مہینہ کتنی بابرکتوں والا مہینہ ہے، کتنی بابرکتوں والا مہینہ ہے۔ میرے عزیزوں، یہ آخری نقطہ یہ ہے کہ اس بابرکت مہینے میں ہم بالکل گناہوں سے پرہیز کریں۔ جتنا اس مہینے کی برکتیں ہیں اتنا ہی اس مہینے کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اس کی پھٹکار بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، محرم کے مہینے میں ہم بے جا خرافات کرنے سے، ادھر ادھر کی چیزوں کو کرنے سے، اور جن کا کوئی شریعت میں جواب نہیں ملتا ہے، جن کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ملتی ہے، ان چیزوں کو کرنے سے ہم پرہیز کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی بے تحاشا برکتیں عطا کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت سے فارغ ہو جائے۔